السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری دیکھیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائف میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل سے بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. تو کچھ لوگوں میں سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ سب لوگوں سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، یعنی کون سب سے زیادہ نالجبل ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو ان کا آنسر پسند نہیں آیا اور انہوں نے انہیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہا کہ آپ ایک سفر پر نکلو اور آپ چلتے جاؤ یہاں تک کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاؤ جہاں پر 2 دریا ملتے ہوں. وہاں پر آپ کو میرا ایک بندہ ملے گا جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ میں ان سے کیسے مل سکتا ہوں، یعنی مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہی آدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ ایک مچھلی لیں، اسے ایک واٹر پاٹ میں ڈالیں اور ساتھ لے کر سفر کر دیں اور جہاں پہ 2 دریا ملتے ہیں وہاں پہنچ جائیں اور جہاں مچھلی آپ کے پاس سے چلی جائے گی وہیں آپ کو میرا وہ بندہ مل جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو ساتھ رکھ لیا اور غلام کو بھی ساتھ لے لیا اور سفر کے لیے وہ چل پڑے. جب وہ وہاں پہنچے تو سفر کی وجہ سے وہ بہت تھک چکے تھے، تو انہوں نے وہاں پتھروں پر ٹیک لگا کر آرام کرنا شروع کر دیا اور وہ اس بات کو بھول گئے. وہاں مچھلی پاٹ سے نکلی. جب وہ آرام کر رہے تھے تو مچھلی پاٹ سے نکل گئی اور سمندر کے اندر چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے غلام نے وہ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے سفر دوبارہ شروع کر دیا اور پورا دن سفر کرتے رہے. اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ اس سفر نے تو ہمیں بہت تھکا دیا ہے، چلو اب ہم کھانا کھاتے ہیں. تو ان کے غلام نے کہا کہ جہاں ہم ریسٹ کرنے کے لیے رکے تھے میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ہم واپس اسی جگہ پر جائیں گے جہاں پہ مچھلی گم ہوئی تھی. تو جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو کہ چادر اوڑھے کھڑا تھا. تو ان کا نام خضر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور بتایا کہ میں موسیٰ ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں بنی اسرائیل کے موسیٰ ہوں. تو اور ان سے ریکویسٹ کی کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ سے علم سیکھ سکوں جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، تو کیا آپ مجھے سکھائیں گے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے کیونکہ جو باتیں میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہیں وہ میں نہیں جانتا. تو جن چیزوں کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں تو آپ اس پہ کیسے صبر کر پائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور میں کسی بھی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ کو بالکل بھی ڈس اوبے نہیں کروں گا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اور انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا اور دونوں کے دونوں سفر پر چل پڑے. الحمدللہ. حضرت خضر علیہ السلام نے سفر پر چلتے ہوئے انہیں ایک رول سکھایا تھا کہ آپ جب میرے ساتھ چل رہے ہوگے تو آپ نے کوئی بھی سوال نہیں کرنا اور کوئی بھی بات نہیں پوچھنی اور خاموش رہنا ہے یہاں تک کہ اس کے بارے میں خود آپ کو نہ بتاؤں. اب ایسا ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پاس چلتے چلتے آ گئے اور سامنے سے ایک بوٹ آ گئی. حضرت خضر علیہ السلام نے بوٹ والوں سے پوچھا کہ کیا ہم آپ کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ آ جائیں؟ تو وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ جائیں اور بوٹ چلنے لگی. اور جب وہ گہرے پانیوں میں بوٹ آ گئی تو حضرت خضر علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام اس بوٹ سے لکڑی کا ایک بہت پیس اتار رہے ہیں اور اس میں ایک بہت بڑا سوراخ کر دیا ہے اور کشتی سمندر کے بیچ میں ہو اور اس میں اتنا بڑا ہول ہو جائے تو کشتی تو ڈوب جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وجہ سے پریشان ہو گئے اور وہ بھول گئے کہ انہیں خاموش رہنا ہے اور کوئی سوال نہیں کرنا اور کوئی بھی بات نہیں پوچھنی. موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا انہوں نے ہمیں فری میں رائڈ دی، اپنے ساتھ بٹھایا اور آپ نے انہی کی کشتی، انہی کی بوٹ اور انہی کی کشتی کو خراب کر دیا تاکہ یہ لوگ پانیوں میں ڈوب جائے. تو یہ کتنی حضرت خضر علیہ السلام کہا نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ریئلائز ہوا، انہوں نے کہا ہاں بھائی اس کیا تھا کہ میں نے صبر کرنا ہے، چپ بیٹھنا ہے، بھول گیا تھا، آپ پلیز مجھ پہ سختی نہ کریں اور مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے معاف کر دیا اور ان کا سفر جاری ہو گیا.
دونوں جب سفر پر چل پڑے آگے جا کر، تو آگے جا کے وہ ایک لڑکے سے ملے، اور حضرت خضر علیہ السلام تو بہت شاکڈ ہو گئی کہ انہوں نے قتل کر دیا ہے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ کو بغیر آپ نے مار ڈالا ہے، تو یہ تو آپ نے بہت برا کیا ہے. تو حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پرومس تھا نا کہ اب وہ خاموش رہیں گے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے ایسے نہیں کہا، تب نہیں کر پائیں گے. تو حضرت علیہ السلام اگین ریئلائزڈ، اور وہ خاموش ہو گئے، انہیں آئیڈیا ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اب میں آپ سے کوئی بھی سوال کروں گا نا، کچھ بھی کوشچن کروں گا، تو آپ پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات مان لی اور سفر جاری کیا، اور آگے وہ ایک ٹاؤن پہنچے، اور وہاں کے لوگوں سے ٹاؤن کے لوگوں سے کہا کہ ہمیں کھانا کھانے کے لیے دیجیے. پہلے زمانے میں، پہلے دور میں لوگ جب کسی ٹاؤن میں سفر کرنے کے لیے جاتے تھے، کہیں پہ رکتے تھے، تو وہاں کے لوگ ان کے رہنے کا بھی بندوبست کرتے تھے کہ مسافروں نے کھانا بھی دیتے تھے. لیکن وہ اتنے روڈ تھے، انہوں نے کھانے دینے سے انکار کر دیا. اب حضرت موسیٰ اور جو سیاح اور وہ گرنے والی ہے، حضرت خضر علیہ السلام اسے دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو درست کرنے لگ جاتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیوار دوبارہ بنا رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی دیوار کھڑی کرتے ہیں، ہمیں یہ کام آتا ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں کچھ پیمنٹ دے دیں تو ہم اس سے کھانا کھا لیتے. تو کتنا اچھا کام تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر ان سے، حضرت خضر علیہ السلام سے کوئی آئیڈیا دیتے ہیں. تو اب کیا ہوا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے رول توڑ دیا، اب آپ کے اور میرے راستے الگ الگ ہیں. تو اب میں آپ کو وہ سب باتیں بتا دیتا ہوں جس پر آپ صبر نہیں کر پائے تھے. پہلی بات، وہ بوٹ والی، وہ جو بوٹ تھی وہ کچھ ایسی محنت بھی، لیکن پھر بھی وہ بہت غریب تھے. وہ سمندر میں کام کرتے تھے، اور میں نے اس لیے ان کی بوٹ کو تھوڑا سا کہ آگے تھا کہ اچھی کشتیاں جو ہوتی تھی، درست والی کشتیاں ہوتی تھی، وہ زبردستی سے لے لیتا تھا، اور جو تھوڑی سی خراب بوٹ ہوتی تھی یا جس میں کوئی بھی ڈیفیکٹ ہوتا تھا وہ بوٹ جانے دیتا تھا. تو میں نے ان کے حق میں یہ بھلائی کی، ان کی بوٹ تھوڑی سی خراب کر کے. اور نیکسٹ آتے ہیں اب اس لڑکے کی طرف جس کو قتل کیا. اس لڑکے کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اس کے پیرنٹس بہت نیک تھے، مسلمان تھے، اور بہت اچھے مومن تھے. اور اس لڑکے نے بڑا ہو کے کافر بن جانا تھا، اور بہت برا انسان بننا تھا، اور نافرمانیاں کر کے کام اپنے ہی والدین کو اس نے بہت پریشان کرنا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہ انہیں پیارا نیک اور رحم دل بیٹا عطا کریں، اس لیے ان کا جو نافرمان بیٹا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. تو اب تیسری سٹوری کی طرف آتے ہیں، تیسرے ایونٹ کی طرف آتے ہیں جو ہوا دیوار کھڑی کرنے والا. اس کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا. ان بچوں کے بابا وفات پا چکے تھے، اور وہ بہت نیک دل انسان تھے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان بچوں کا خزانہ نیچے بالکل سیو رہے، اور جب وہ بچے بڑے ہو جائیں تو بچے خود ہی نکال دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کی پروٹیکشن کی تھی. تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن تھی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی کہ اب ہمارا سفر یہاں پہ اینڈ ہوا، اور یہ جتنے بھی کام ہوئے نا، جتنے بھی میں نے یہ کیے، یہ میں نے خود سے نہیں کیے، یا میرے پاس کوئی پرسنل نالج نہیں تھا جس کی بیس پہ میں نے ایسا کیا. میں نے اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے نالج کی، تعالیٰ کے کہنے پہ کی. اور یہ تھی ان سب چیزوں کی اصل ریالٹی پر آپ صبر نہیں کر پائے. حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں بتایا. الحمدللہ اس سٹوری میں اتنی انٹرسٹنگ اور امیزنگ باتیں تھیں، لیکن اس سٹوری کی سب سے اہم بات اور سب سے سبق آموز بات جو ہمارے لیے یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے. جتنے بھی معاملات اور واقعات ہوتے ہیں ان سب کی چھپی ہوئی حقیقتیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور ہمارا نالج اللہ تعالیٰ کے نالج کے مقابلے میں سمندر کے ایک واٹر کے ڈراپ جتنا بھی نہیں ہے. تو اسی لیے جو بھی معاملات دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اتنا برا ہو رہا ہے یا ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ از ان آل کنٹرول، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں سب چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک ریزن ہے اور اس کے پیچھے ایک لاجک ہے جو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں الحمدللہ صبر کرنا ہے، شک میں نہیں پڑنا، اور اللہ تعالیٰ کے نالج کو الحمدللہ فلی ٹرسٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔